بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انجمن فروغ اردو کے اس یوٹیوب چینل میں آپ کا پرجوش خیر مقدم ہے۔ میں محمد غالب نشتر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ JSSC CGL کے نصاب میں آج ہم لوگ ایک مشہور نظم نگار فیض احمد فیض کی سوانح پڑھیں گے۔ میر تقی میر، مرزا اسد اللہ خان غالب اور علامہ اقبال کے بعد اردو کے سب سے اہم شعراء میں فیض احمد فیض کا شمار ہوتا ہے۔ فیض کا اصلی نام فیض احمد خان ہے۔ وہ 13 فروری 1911 عیسوی کو سیال کوٹ یعنی برطانوی ہندوستان میں کے ایک معزز گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام سلطان بخش تھا، لیکن انہوں نے خود اپنا نام بدل کر سلطان محمد خان کر لیا تھا۔ فیض احمد فیض کے والد کا شمار سیالکوٹ کے مشہور بیرسٹروں میں ہوتا تھا۔ انہوں نے سردار محمد رفیع خان کی بیٹی سائرہ خان سے شادی کی، لیکن 2 سال کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ بیوی کے انتقال کے بعد انہوں نے عدالت خان کی بیٹی سلطان فاطمہ سے دوسری شادی کر لی۔ فیض انہی کے بطن سے پیدا ہوئے، یعنی ان کی ماں کا نام سلطان فاطمہ تھا۔ فیض نے اپنی تعلیم کا آغاز 1915 عیسوی میں یعنی 4 سال کی عمر میں قرآن پاک کے حفظ سے کیا۔ 3 پارے حفظ کیے تو آنکھیں ان کی دکھنے لگی، اسی وجہ سے انہوں نے حفظ کرنا چھوڑ دیا اور وہ دنیاوی تعلیم کی طرف آ گیا۔ ان کے ابتدائی معلم مولانا محمد ابراہیم میر سیالکوٹی تھے۔ 1921 میں لاہور کے ایک مشن ہائی اسکول میں داخلہ لیا۔ اس کے بعد ان کی تعلیم کا سلسلہ چل نکلا۔ ہم جانتے ہیں کہ فیض سے پہلے علامہ محمد اقبال بھی اسی اسکول سے تعلیم حاصل کر چکے تھے۔ میٹرک انہوں نے کیا ہے اسکاچ مشن اسکول سیالکوٹ سے 1927 عیسوی میں۔ انٹرمیڈیٹ کیا ہے مرے کالج سیالکوٹ سے 1929 عیسوی میں۔ BA عربک سے کیا ہے گورنمنٹ کالج لاہور سے 1931 عیسوی میں۔ MA انگریزی سے کیا ہے گورنمنٹ کالج لاہور سے 1933 عیسوی میں، اور MA عربی کیا ہے اورینٹل کالج لاہور سے 1934 عیسوی میں۔ یہ تمام ڈگریاں انہوں نے امتیازی نمبرات سے پاس کی ہیں۔ امتیازی بولتے ہیں جس میں 70% سے اوپر 75% سے اوپر آئے، ڈسٹنکشن جس کو ہم بولتے ہیں۔ اس کے بعد ان کی تقرری 1935 عیسوی میں محمڈن اینگلو اورینٹل کالج امرتسر کے کالج میں بطور لیکچرر ہو گئی، اور یہ سلسلہ 1941 تک چلتا رہا۔ اس دورانیے میں یعنی اس ڈیوریشن میں انہوں نے 1936 میں سجاد ظہیر، محمد دین تاثیر اور صاحبزادہ محمود الظفر کے ساتھ مل کر انجمن ترقی پسند مصنفین کی بنیاد ڈالی۔ 1941 عیسوی میں لبنانی نژاد برطانوی شہری ایلیس جارج سے سری نگر میں شادی کر لی۔ ایلیس جارج کرسٹینا بیل کی چھوٹی بہن تھی۔ کرسٹینا بیل ڈاکٹر محمد دین تاثیر کی بیوی تھی، جو محمڈن اینگلو اورینٹل کالج کے پرنسپل تھے۔ شیخ عبداللہ نے مہاراجہ کشمیر کے محل میں ان کا نکاح پڑھوایا۔ نکاح کے بعد مشاعرہ ہوا، جس میں جوش ملیح آبادی، مجاز لکھنوی وغیرہ نے شرکت کی تھی۔ 3 دن قیام کے بعد فیض اور بیگم لاہور آ گئے، اور ان کے والد صاحب نے اس کا نام، بیوی کا نام کلثوم رکھا۔ لیکچرر کی ملازمت ترک کرنے کے بعد فیض احمد فیض نے 1942 میں فوج میں کیپٹن کی ملازمت اختیار کر لی۔ 1943 میں میجر ہوئے اور 1944 میں لیفٹیننٹ کرنل ہو گئے۔ 1947 میں جب ہندوستان 2 حصوں میں بٹ گیا تو وہ ملازمت سے استعفیٰ دے کر لاہور چلے گئے۔ یہاں انگریزی روزنامہ پاکستان ٹائمز سے وابستہ ہو گئے۔ اس کے بعد روزنامہ امروز کے ایڈیٹر اور ہفت روزہ جو ویکلی نکلتا ہے اس کے لیل و نہار کے چیف ایڈیٹر بھی رہے۔
فیض 1948 میں سان فرانسسکو میں رہے۔ جولائی 62 سے جنوری 64 کے دوران انگلستان، روس، الجیریا، مصر، لبنان اور ہنگری وغیرہ کا سفر کیا۔ 1958 میں اسی بیچ میں ایشیا اور افریقہ کے ادیبوں کی پہلی کانفرنس تاشقند میں منعقد ہوئی تھی، جس میں فیض نے ترقی پسند تحریک کے لیڈر کی حیثیت سے شرکت کی تھی۔ قیام پاکستان کے تقریباً 3 برس بعد یعنی 51 میں لیاقت علی خان کے حکومت کا تختہ الٹنے کی سازش میں گرفتار کر لیے گئے۔ ان کے ساتھ دوسرے فوجی افسر اور ترقی پسند تحریک کی اہم شخصیت سجاد ظہیر بھی گرفتار ہو گئے تھے۔ یہ کیس راولپنڈی سازش مقدمہ کے نام سے مشہور ہوا۔ فیض نے 4 سال 1 ماہ 11 دن قید کی صعوبتیں اٹھائیں۔ تقریباً 3 مہینے قید تنہائی کی سزا ہوئی۔ قید تنہائی بولتے ہیں جس میں کسی سے ملنے جلنے کی اجازت نہیں ہوتی، اکیلے کمرے میں بند ہوتے ہیں۔ 20 اپریل 1955 کو قید سے رہا ہوئے اور 1959 عیسوی میں پاکستان آرٹ کونسل لاہور کے سیکریٹری منتخب ہوئے اور یہ سلسلہ 1962 تک چلتا رہا۔ اس کے بعد وہ لندن چلے گئے۔ وہاں سے واپسی پر 1968 میں کراچی میں ادارہ یادگار غالب قائم کیا اور علامہ اقبال پر فلم بھی بنائی۔ 1972 میں فیض پاکستانی قومی ادبی اکیڈمی کے صدر مقرر ہوئے۔ 20 نومبر 1984 کو لاہور میں ان کا انتقال ہو گیا۔ لاہور کے ماڈل ٹاؤن قبرستان میں ان کی تدفین عمل میں آئی۔ فیض احمد فیض نے غزل گوئی سے ادبی زندگی کا آغاز کیا۔ 1928 میں جب وہ BA کے طالب علم تھے، اسی زمانے میں انہوں نے پہلی غزل پڑھی، جس کا ایک مصرع اس طرح سے ہے: لب بند ہے ساقی میری آنکھ کو پلا دے، اور اس کے بعد غزل گوئی کا سلسلہ چل نکلا۔ فیض نے غزلوں کے علاوہ نظم نگاری میں اپنی علیحدہ پہچان بنائی ہے۔ ان کی پہلی نظم میرے معصوم قاتل گورنمنٹ کالج لاہور کے میگزین دسمبر 1929 میں شائع ہوئی۔ فیض احمد فیض عصر جدید کے مقبول شاعر ہیں۔ وہ ترقی پسند تحریک کے نمائندہ شاعر کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ فیض کی تقریباً 14-15 کتابیں ہیں، جو شعری بھی ہے، نثری بھی ہے۔ اس کی تفصیل حسب ذیل ہے۔ شعری مجموعہ دیکھیے، یہ 8 شعری مجموعے ان کے ہیں۔ پہلا مجموعہ ہے نقش فریادی کے نام سے، 1941 میں شائع ہوا۔ دوسرا مجموعہ دست صبا کے نام سے 1952 میں شائع ہوا۔ تیسرا مجموعہ زندہ نامہ کے نام سے 1956 میں شائع ہوا۔ چوتھا مجموعہ دست سہ سنگ 1965 میں شائع ہوا۔ پانچواں مجموعہ سروادی سینہ 1971 میں شائع ہوا۔ چھٹا مجموعہ ہے شام شہر یاراں 1978 میں شائع ہوا۔ ساتواں مجموعہ ہے میرے دل میرے مسافر 1981 میں شائع ہوا۔ آخری مجموعہ ہے غبار ایام کے نام سے 1982 میں شائع ہوا۔ اس کے علاوہ ان کا کلیات بولتے ہیں جس میں 8 مجموعے یکجا کر دیے گئے ہوں، وہ لندن سے شائع ہوا تھا 1982 میں، جس کا نام تھا سارے سخن ہمارے۔ اور ہندوستان اور پاکستان میں جو مجموعہ شائع ہوا وہ 1984 میں شائع ہوا، اس کا نام تھا نسخہ ہائے وفا۔ یہ کلیات ہے۔ نثری کتابیں ان کی دیکھیے، میزان کے نام سے تنقیدی مضامین ہیں 1962 میں۔ صلیبیں میرے دریچے میں ان کے خطوط ہیں 1974 میں۔ متاع لوح و قلم مضامین ہیں، خطوط ہیں، رپورتاز ہیں، سب ہیں اس میں 1983 میں۔ چوتھی کتاب ہے ہماری قومی ثقافت، یہ تنقیدی کتاب ہے 1976 میں۔ پانچویں کتاب ہے مہو سال آشنائی، یادوں کا مجموعہ ہے 1979 میں۔ ان کے بہت سے مشہور اشعار ہیں جو لوگوں کی زبان زد ہو گئے ہیں۔ اس میں مشہور اشعار یہ ہیں: تمہاری یاد کے جب زخم بھرنے لگتے ہیں، کسی بہانے تمہیں یاد کرنے لگتے ہیں۔ اگلی غزل کا ایک شعر ہے: وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا، وہ بات ان کو بہت ناگوار گزری ہے۔ اسی غزل کا ایک شعر ہے: تم آئے ہو، بلکہ یہ نطلہ کا شعر ہے: تم آئے ہو نہ شب انتظار گزری ہے،
تلاش میں ہے سحر بار بار گزری ہے، اور بھی دکھ ہے زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔ یہ ایسے اشعار ہیں جو بہت مشہور ہوئے ہیں فیض احمد فیض کے حوالے سے۔ اب فیض کے حوالے سے کچھ کتابیں ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں۔ فیض احمد فیض کے حوالے سے ایک کتاب ہے جو مونوگراف ہے، اسے پاکستان نے شائع کیا ہے، وہ 2006 میں اشفاق حسین نے لکھی ہے یہ کتاب۔ دوسری کتاب ہے فیض فہمی، یہ مضامین کا مجموعہ ہے، سید تقی عابدی نے لکھی ہے یہ کتاب، 2011 عیسوی میں شائع ہوئی ہے۔ تیسری کتاب ہے فیض کی شاعری، جس کے لکھنے والے ہیں عبدالمغنی صاحب، پٹنہ کے تھے، 2001 عیسوی میں۔ چوتھی کتاب ہے بچوں کے فیض احمد فیض، طٰہٰ نسیم کی کتاب ہے، 2011 میں شائع ہوئی۔ پانچویں کتاب ہے فیض عہد اور شاعری، عتیق احمد کی کتاب ہے، 1991 میں شائع ہوئی۔ تو آپ نے دیکھا کہ فیض احمد فیض غزلوں کے علاوہ نظموں میں اپنی پہچان بنائی، اور شعری خدمات کے علاوہ نثری خدمات پر بھی انہوں نے توجہ دی، اور ان کو کافی مقبولیت حاصل ہوئی۔ اردو کے ایک اہم شاعر کی حیثیت سے یہ معروف ہیں، اور میٹرک سے لے کر ایم اے تک کے نصاب میں ان کی نظمیں غزلیں شامل ہیں، اور یہی بات اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ایک اہم شاعر ہیں جس کو طلبہ بھی بہت شوق سے پڑھتے ہیں۔ بہت سی نظمیں ہیں، ہمارے سلیبس میں 2 نظمیں ان کی ہیں، دونوں نظموں کا مطالعہ ہم اس کے بعد کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔